السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7 کا ترجمہ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اوپن کر لیں، دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو کیا ہوا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ دیکھیے، جس جنگل میں اس کو وادی تی کہا جاتا ہے، جس جگہ یہ لوگ قید کر دیے گئے تھے اور اس سے وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، چلتے تھے گھومتے تھے لیکن اس جگہ سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، وہ جگہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے حکم کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو اس جنگل میں قید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے بھی نکالے۔ تو اسی جنگل میں رہتے ہوئے جب ان کو مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل منہ اور سلویٰ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے۔ ان کو منہ اور سلویٰ مل رہا تھا نا، تو کہنے لگے کہ بھائی ہم ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہم زمین کی ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں۔ اب ان کا یہ مطالبہ جو آگے جو آیتیں آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو بیان کیا ہے، تو آپ یہاں سمجھ لیں ساری چیزیں تو آگے کی آیتیں بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ تو جب یہ اسی جنگل میں رہتے رہتے وادی تی میں ہے نا، اسی جنگل میں رہتے ہوئے اس کو وادی تی کہا جاتا ہے، تو جب مدت گزر گئی اور منہ اور سلویٰ کھاتے کھاتے یہ اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر آپ گزارا نہیں کر سکتے، ہم اکتا گئے، ہمیں زمین کی ترکاریاں چاہیے۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں جنگل کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر تھا، اسی وادی تیہ کے آگے جا کے ایک شہر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم دیا، لیکن یہ بھی کہا، جس کو میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا آپ کو، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ جب اس شہر میں داخل ہو تو اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکاتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے نا، اور پھر وہاں جا کے جو تم چاہو حلال چیزیں خوب کھانا آرام سے۔ لیکن ان ظالموں نے ضد کا مظاہرہ کیا اور شہر میں جب یہ داخل ہوئے تو سر کو جھکاتے ہوئے تو داخل نہیں ہوئے بلکہ سینہ تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ نغفر لکم خطایاکم، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کیا کر دیا اور اس کے الفاظ بدل دیے۔ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ مغفرت مانگتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ مغفرت تو مانگنا تو دور، سینہ تان تان کر اس شہر میں داخل ہوئے، اور جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھائے گئے تھے وہ تھا حتۃ نغفر لکم خطایاکم، ہے نا، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہے نا۔ تو انہوں نے اس کو بدل کے کیا کر دیا، حتۃ کی جگہ کر لیا حنتۃ، یعنی گیہوں، بھائی ہمیں تو گیہوں چاہیے۔ اتنے بڑے نالائق تھے بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوا کہ یہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان تیہ میں، جس کو صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے، وہاں قید تھے، وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو وہاں پانی کا جب انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے اور ہمارے لیے آپ پانی کا انتظام کروائیں اللہ سے کہہ کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک پتھر تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو پتھر مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لاٹھی کو پتھر پر مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پتھر پر جب مارا تو اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے۔ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی کا انتظام کیا۔ تب بھی انہوں نے جو ہے نالائقوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔
تو ایک معجزے کے طور پر پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا فرمائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ تھی، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا فرما دیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ منہ اور سلوہ مل رہا تھا، بغیر کچھ کرے مل رہا تھا، لیکن یہ اتنے بڑے نالائق تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی موسیٰ ہم جو ہے یہ نہیں کھا سکتے، بہت دن ہو گئے اسے کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں، ہمیں تو ککڑی چاہیے، زمین کی ترکاریاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، دالیں چاہیے، پیاز چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہے نا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا۔ آگے دیکھیے، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ کیونکہ منہ اور سلوہ اللہ تعالیٰ کے جنت کے خزانوں میں سے وہ رزق ان کو مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، لیکن یہ دنیا والا رزق چاہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو تمہیں اتنا بہتر آئٹم مل رہا ہے کھانے کو، منہ اور سلوہ مل رہا ہے، بغیر کچھ کیے مل رہا ہے، نہ کھیتی کرنا پڑ رہی ہے، نہ زمین کو بنانا پڑ رہا ہے، نہ پکانا پڑ رہا ہے، پکی پکائی بہترین لذیذ منہ اور سلوہ تمہیں مل رہی ہے، تب بھی جو ہے تم ایک عمدہ چیز ہے اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیز چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو وہی چاہیے، ہم تھک گئے ہیں۔ تو بہرحال اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے دیکھیے، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آگے ایک شہر تھا، وہاں ان کو جانے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ شہر میں جاؤ، اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو جب اس شہر میں داخل ہونا تو داخل ہوتے وقت سر کو جھکانا، اور حطۃ نغفر لکم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا اوپر میں نے ابھی آپ کو بتایا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ لفظی بدل دیے، اور انہوں نے کر دیا حنتۃ حنتۃ، اور سینہ تان کر داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ تو پھر یہ اس شہر میں داخل ہو گئے، اور وہاں ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں، اس رکوع میں انہی ساری چیزوں کو بیان فرمایا اور اس واقعے کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رکوع ہو گیا۔ آگے بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، اور کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی توریت کا انکار کیا، کیسے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ آگے بھی جو ہے یہ واقعہ لمبا چلے گا اور جگہ جگہ آتا رہے گا۔ تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔